آج ایک خبر آئی ہے کہ امریکی جہاز پر حوثیوں نے حملہ کیا، اس کو تباہ و برباد کر دیا، اس پر میزائل داغے گئے۔ اس کے بعد بلنکن کا بھی ایک بیان آیا اور اس نے ایران کو اس پورے معاملے کو لے کر کے وارننگ دی ہے، اور ایران کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ حوثیوں کو ہتھیار دینا بند کرے اور حوثیوں کا ساتھ دینا بند کرے، نہیں تو انجام کے لیے تیار ہو جائے۔ لیکن بوکھلا گیا ہے امریکہ، پریشان ہو اٹھا ہے کہ لال ساگر میں حوثیوں نے پوری طرح سے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ساتھ یورپین کنٹریز کے جہازوں پر جس طرح سے دھاوا بولا جا رہا ہے، جس طرح سے اس پر بیلسٹک میزائل داغے جا رہے ہیں، تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے زبردست نقصان ان تمام دیشوں کو جھیلنا پڑ رہا ہے۔ اور ابھی جو یہ حملہ کیا گیا، اس حملے سے پوری طرح سے امریکہ بوکھلا گیا ہے۔ امریکی جہاز پر حوثیوں کے حملے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ یمن کے ایرانی حمایت یافتہ حوثی گروپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے بحر احمر یعنی ریڈ سی میں ایک اور امریکی جہاز پر حملہ کیا ہے۔ اس سے پہلے امریکی سینٹرل کمانڈ نے اعلان کیا تھا کہ اس نے بحر احمر میں تجارتی بحری جہازوں پر حوثیوں کا 27واں حملہ پسپا کیا ہے۔ بدھ کو یمنی حوثی گروپ نے بڑی تعداد میں بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کے ساتھ فوجی آپریشن کیا، جس کی تصدیق انہوں نے کی ہے، جس نے ایک امریکی جہاز کو نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جہاز اسرائیل کو مدد لے کر کے جا رہا تھا۔ بوکھلا گیا ہے کیونکہ اسرائیل کو مدد جا رہی تھی۔ اور حوثیوں نے ملیشیا کے جو ترجمان ہیں یحییٰ ساری کی طرف سے جاری ایک بیان جاری کیا ہے، جس میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ آپریشن ریڈ سی میں ان کی فوج کی حالیہ امریکی حملوں کی وجہ سے یہ سامنے آیا ہے۔ ابھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ 10 حوثیوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی، امریکہ کے ذریعے حملہ کیا گیا تھا، تو اس کے جواب میں یہ حملہ بتایا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا مقصد غزہ میں جو اسرائیلی حملے کو روکنے کے لیے اسرائیلی مدد کرنے والے جہازوں کو نشانہ بنانا ہے اور اسرائیل پر جنگ بندی کے لیے دباؤ بڑھانا ہے۔ یو ایس سینٹرل کمانڈ نے بدھ کی صبح کہا کہ حوثیوں نے شام کو انٹرنیشنل شپنگ لین پر ایک بڑا حملہ کیا ہے۔ انہوں نے اس حملے کو بہت پیچیدہ قرار دیا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے جہاز نے گارڈین آف پراسپرٹی اتحادی افواج کی مدد سے حوثی بحری حملے کا مقابلہ کرنے میں ایک اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کے علاوہ 18 ڈرونز اور 2 اینٹی شپ کروز میزائلوں کو مار گرایا۔ امریکہ کے جو ودیش منتری ہیں انٹونی بلنکن نے زور دے کر اس کے بعد کہا ہے کہ خبردار کیا ہے کہ حوثیوں کے بحر احمر میں تجارتی جہاز جو چلائے جا رہے ہیں ان کے راستوں پر جس طرح سے مسلسل حملے ہو رہے ہیں، تو اس کے نتائج جو ہے وہ خطرناک ہوں گے۔ ان کے ملک نے ایران پر صاف کہا ہے کہ وہ حوثیوں کی مدد فراہم کرنا بند کرے۔ امریکی وزیر خارجہ نے بدھ کے روز صحافیوں کو بتایا کہ ہم نے بھی بارہا دوسرے ممالک کی طرح ایران پر واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ حوثیوں کو جو مدد دے رہا ہے وہ اسے بند کرنی ہوگی۔ تو دیکھا جا سکتا ہے کہ بلنکن کا جو بیان آیا ہے، جس طرح سے ایران پر بلنکن پوری طرح سے ناراض ہیں اور ایران کو ان حملوں کے لیے ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے امریکہ، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ان حوثیوں کو ایران کے ذریعے ہی تمام ہتھیار فراہم کرائے جا رہے ہیں۔ لیکن ابھی تک کھل کر کے امریکہ کے ذریعے یہ بات نہیں کہی گئی کہ ایران کے ذریعے ہی اسرائیل کا جو حملے ہو رہے ہیں ان کو ناکام کرنے کے لیے حماس کو جو ہے ہتھیار ایران کے ذریعے دیے جا رہے ہیں۔ یہ آپ سمجھیے اس پوری بات کو۔ یہ نہ صرف امریکہ بلکہ یورپین کنٹریز اور جتنے بھی مددگار ہیں اسرائیل کے، ان کی یہ پلاننگ ہے، ان کی یہ یوجنا ہے کہ اس معاملے میں کسی بھی قیمت پر کریڈٹ جو ہے ایران کو نہیں دینا ہے، اور ایک شیعہ سنی کا جو مسئلہ ہے اس کو بنائے رکھنا ہے۔ اور یہ میسیج اگر سنیوں کے اندر چلا جائے گا کہ ایران جو ہے وہ فلسطین کو ہتھیار دے رہا ہے، وہ حماس کو ہتھیار دے رہا ہے، تو اس سے کہیں نہ کہیں مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہوگا، اور شیعہ سنی کا جو ایک کھائی ہے وہ کہیں نہ کہیں بھر جائے گی، اور اگر یہ کھائی بھر گئی تو پھر ان کے مفادات کو نقصان پہنچے گا، امریکہ کو نقصان پہنچے گا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو عرب کنٹریز پر اپنا پنجہ جمائے ہوئے ہے اسرائیل اور امریکہ، وہ بھی کہیں نہ کہیں ڈھیلا پڑ جائے گا، کیونکہ وہاں کی عوام بھی ایران کے ساتھ۔ حالانکہ یہ بات ویسٹرن میڈیا کے ذریعے ضرور بار بار کہی جاتی ہے جب بھی کوئی میزائل
جو ہے انٹرسیپٹ کیا جاتا ہے یا کہیں کوئی میزائل کا کچھ ملبہ ملتا ہے تو اس کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ رشیا کا بنا ہوا تھا، رشین میڈ بتایا جاتا ہے۔ لیکن عام لوگ یہ جانتے ہیں، بخوبی جانتے ہیں، اور بڑی سنکھیا میں نہ صرف بھارت کے مسلمان بلکہ پوری دنیا کے مسلمان اس چیز کو جان رہے ہیں کہ اتنا زبردست جو اسلحہ حماس کے پاس، حزب اللہ کے پاس، ان تمام گروپوں کے پاس جو پہنچ رہا ہے، مجاہدین کے پاس جو پہنچ رہا ہے، اس میں ایران کا سب سے بڑا ہاتھ ہے، اور ایران کے ذریعے ہی یہ سارا جو ہے پیچھے رہ کر کے یہ لڑائی لڑی جا رہی ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سوشل میڈیا پر بار بار سوال کھڑا کرتے ہیں کہ ایران کے ذریعے بار بار کہا جاتا تھا کہ اگر فلسطینیوں پر مظالم ہوئے تو ہم کھل کر کے سامنے آئیں گے، اور سوال کیا جاتا ہے کہ ایران سامنے کیوں نہیں آ رہا، ایران حملے کیوں نہیں کر رہا، ایران جو ہے وہ اسرائیل کو تباہ و برباد کیوں نہیں کر رہا۔ وہ بار بار ایران یہ کہتا ہے کہ میرے میزائل اسرائیل کی طرف لگے ہوئے ہیں، اور ایک ایسا میزائل داغوں گا جو اس کو انٹرسیپٹ بھی نہیں کر پائیں گے، اس کو ختم بھی نہیں کر پائیں گے، اور اسرائیل برباد ہو جائے گا۔ تو آخر کہاں ہے وہ میزائل، کہاں ہے ایران؟ یہ سوالات بار بار کیے جاتے ہیں۔ اور پاکستان کا ایک بہت بڑا گروپ ایسا بھی ہے جو سوشل میڈیا پر بشار الاسد کو لے کر کے گھیرتا ہوا نظر آتا ہے، اور جو مقابلہ کر رہے ہیں لوگ وہاں پر شیعہ گروپ سے، اس کے ویڈیو شیئر کر کے اور کہیں نہ کہیں اس میں سوالات کھڑے کیے جاتے ہیں، یزیدی بتا کر کے ان کے اوپر جو ہے طرح طرح کے آروپ لگائے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک الگ گروپ ہے جن کا کام کہیں نہ کہیں خلفشار پیدا کرنا ہے، اور یہ کوشش رہتی ہے کہ شیعہ اور سنیوں میں کسی بھی طرح سے مصالحت نہ ہو پائے، دونوں یہ آپس میں مل نہ پائیں۔ یہ کہیں نہ کہیں امریکی مفاد کی بات ہے۔